حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی یہ بات نہ کہتی کہ معلم نعلم. معلم نعلم کا لفظ بتاتا ہے کہ جتنے بھی نام، اور انشاءاللہ آپ چلتے جائیے آگے، آپ کو ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو اس ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ملیں گی کہ قرآن پاک میں کتنے نام ہیں، ریپیٹیشن کتنوں کی ہے، کون سے دعا. یعنی یہ ایک ڈسکوری چینل ہے میرے آپ کے لیے، اپنے پیارے مالک کو سمجھنے کے لیے، اس کے ناموں پہ غور کرنے کے لیے. تو لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں کے واسطے کے ساتھ ان کو پکارا جا سکتا ہے. ہمارے کلچر میں وسیلہ اور واسطہ بڑے ہی مبہم لفظ ہے، یا بعض لوگ اس کو جھگڑے اور اختلافات کے نام پہ یوز کرتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ اور واسطہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے توحید الوہیت پہ. دیکھیے توحید الوہیت لفظ الہ سے ہے، جس کو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ، اللہ تعالیٰ کے نام، اسم الہ یا الہن، جو بھی کہہ لیجئے، ہم اس کو شروع کر چکے ہیں. تو لفظ الہ، یہ اسی لفظ سے پھر توحید الوہیت ہے. تو کیا ہوتی ہے توحید الوہیت، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو تھوڑا سا جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس نام کو اپنے اس کلمے میں پیش کیا کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہی انسان اصل میں تو اسلام کے دائرے میں آتا ہے. اقرار باللسان کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ بات کرے. تو بیسیکلی توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی، لکھ سکتے ہیں. توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ساری عبادات میں صرف اللہ کو اکیلے مانا جائے، کسی طرح کی عبادت غیر اللہ کے لیے نہ کی جائے. دلیل دیکھ لیجئے، سورۃ بقرہ 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. البقرہ 163 کا کیا پیغام ہے؟ اور تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ یہ توحید اصل میں عبادت سے متعلق ہے. یعنی آج سے آپ ایک نئی بات کہیں گے اپنے لیے، دہرائیے کہ توحید الوہیت کا نام توحید عبادت بھی ہے. لفظ اللہ اور الہ کا فرق ہم آگے جا کے بھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا، لیکن یہاں یہ فرق سمجھ لیجئے کہ لفظ اللہ میں ہم نے مختلف معنی پڑھے تھے، جس میں سے ایک معنی عبادت کا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن لفظ الہ کا خاص طور پہ معنی کیا ہے؟ عبادت. یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی. اور عبادت میں کیا کچھ آتا ہے یہ میں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. الحمدللہ بچپن سے ہم نے گھروں میں نماز روزے کے اہتمام کو بھی دیکھا، اور عبادت کی مختلف قسمیں ہیں. یقین کیجئے کہ ہم سب کو اب ضرور اس موضوع کے اوپر مزید سمجھنے اور سیکھنے کی نیت کرنی چاہیے. تو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی پہلی بات کیا ہے کہ توحید الوہیت ہی توحید عبادہ ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ وہ مقصد حیات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا کیا. یعنی ہم یہ کیوں سیکھیں، ہم اس پہ اتنا وقت کیوں لگائیں؟ کیونکہ یہی تو ہماری تخلیق کا مقصد ہے. دلیل مانگ لیجئے تو لکھیے زاریات 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس آیت میں عبادت سے مراد توحید الوہیت ہے. آپ نوٹ کیجئے، پہلے تو پڑھتے ہی دل کو ایک دم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واحد متکلم کے ساتھ وما خلقتو، عام طور پہ کہتا ہے خلقنا. خلقنا کا لفظ قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، لیکن میرے گمان کے مطابق خلقتو کا لفظ یہاں اس آیت کے علاوہ کہیں نہیں. اور یہ وہ معروف اور مشہور آیت ہے جو ہر ایک کو آتی ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن عبادت ہے کیا، اس کی کیا اقسام ہے، یہ تو سورۃ الفاتحہ کے پہلے ہی سبق میں ملتا ہے. لیکن اس وقت صرف فوکس کر لیجئے اس بات پہ کہ جب تک آپ اور میں اللہ کو ایک سمجھ کر صرف اس کی عبادت نہیں کریں گے
تو ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کریں گے۔ پھر تیسری چیز دیکھیے کہ توحید الوہیت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیونکہ یہ ہمیں بندگی الہ سکھاتی ہے، یعنی ہمیں اللہ کا بندہ بننا سکھاتی ہے۔ دیکھیے جس کا جدھر دل چاہے ماتھا ٹیک دے، جس کے آگے رکوع کرے، کوئی بادشاہوں کو رکوع کرے، کوئی درباری جھک رہے ہیں، کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر دیجئے، کوئی کسی پتھر کو پوجے اور کسی شجر کو پوجے، حجر کو پوجے، یہ تو انسان کے کو سجدہ نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان اپنے سے اعلیٰ کے آگے جھکے گا، اور اگر اس کے آگے نہیں جھکتا تو پھر وہ کسی اپنے سے کم پہ جھکے گا تو اپنا ہی مول کم کرے گا۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک صحابی کے بارے میں پڑھا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر بن جموح کا ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے وہ اپنے بت کو اتنا پوجتا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو گندگی میں لپٹا ہوا اور کتے کے گلے میں بندھا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو مجھے کیا بچائے گا۔ تو لہٰذا یہ توحید آپ کو مجھے صرف اللہ کی بندگی سکھاتی ہے۔ یعنی آج سے ایک لفظ لکھ لیجئے، لفظ الہ عبادت، عبادت الہ، لفظ الہ میں عبادت چھپی ہوئی ہے۔ کسی کے آگے رکوع نہیں، کسی کے آگے سجدہ نہیں، یہ صرف مالک کا حق ہے۔ کیونکہ دیکھیے جس کو بھی پوجا جائے گا نا آج تک دنیا میں، ان سب پوجے جانے والوں میں سب سے اہم جس کو کوئی پوجے گا وہ انسان ہوگا، کیونکہ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے انسان کے آگے تو کیا جھکے، وہ تو کسی بندر کے آگے جھکے، پتھر کے آگے جھکے، وہ مٹی کے مادو کے آگے جھکے، شجر، حجر، قبر، زندہ مردہ، کس کس کو سجدے نہ کیے۔ 4 لاکھ معبودوں کے قصے ہمیں ملتے ہیں اپنے ہمسایہ کلچر میں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی صرف عبادت ہوگی، اور اس کی دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک اور بڑی وجہ ہمارے سامنے ہے، اور امام قرطبی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل سعادت یعنی جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے واحد لا شریک مانے۔ یہ نہیں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، صرف اللہ کی کرنی ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں ایک ماتھا ادھر بھی ٹیک دیں گے، ایک سجدہ ہم اللہ کو بھی کریں گے، اور دن میں اتنے کرتے تو ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک سجدہ ہم نے کسی بابا جی کو کر دیا یا کسی قبر والے کو کیا۔ تو بات سمجھ لیجئے کہ یہاں صرف اللہ کا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات نوٹ کیجئے، اور ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی لفظ عبادت آئے گا تو اس سے مراد توحید ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف ایک اللہ کے بن جائیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اس جیسی محبت کسی سے نہ کریں، اس جیسا خوف کسی کا نہ رکھیں، اس جیسی امیدیں کسی سے وابستہ نہ کریں، اور صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ ہماری نظر و نیاز، ہمارا خشوع اور خضوع، ہمارا تذلل، ہماری تعظیم اور رکوع اور سجود، سب کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف وہی ہے جس کو آپ آسمان و زمین کا خالق حقیقی کہیں گے۔ لیکن انسان جب بھی سبق کو بھولا تو وہ پھر وہ کہتے ہیں ثم اسفل السافلین میں چلا گیا، اس نے غیروں کو شریک بنایا، غیروں سے مدد مانگی، اور شرک کے ارتکاب کے مختلف قسم کے بہانے تراشے، بلکہ اللہ کی بجائے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صلحاء اور قبر والوں سے بھی مدد مانگی۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کی وہ بات پہ یقین آ جاتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پرستش کریں گے۔ جی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، مسند احمد میں بھی اور بھی بہت جگہ ہے، اور آج انسان دیکھ لیتا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، اس لیے کہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نفس انسانی اس کی بات مان کر ہمیشہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے کو عقیدہ توحید پہ جماتا ہے اور شرک سے پاک رکھتا ہے، اور اسی طرح کے اقوال ابن عباس رضی اللہ عنہ اور باقی بھی لوگوں کے ہیں۔ تو نیکسٹ چیز پہ چلتے ہیں کہ توحید الوہیت کیا، اس کی اہمیت ہے۔ سب انبیاء کرام کی دعوت کا بنیادی مقصد یہی تھا، کیا تھا؟ کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کی اور باقی بھی اسی کی۔ اور اس کی دلیل لیجئے سورۃ زخرف کی آیت 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
اجعلنا من دون الرحمن آلہہ آلہۃ یعبدون، اور آپ ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ یہاں ایسے لگ رہا ہے جیسے سوال پوچھا جا رہا ہے، لیکن اصل میں استفہام کے بہت مختلف درجے ہوتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جا کے پوچھے، بعض نے اسی سے بھی غلط چیزیں لے لیں کہ اچھا دیکھیں اللہ کے نبی کو جب کہا جا رہا ہے باقی نبیوں سے پوچھیں تو اس کا مطلب کہ آپ پھر ہر ایک سے ابھی بھی ملتے ہیں اور باتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اپنے لیے سمجھ لیجئے